وزیر اعظم عمران خان اس وقت دعا کر رہے ہیں جو شہداء تھے اس سانحے کے، اور وزیر اعظم عمران خان نے اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں پہلے بھی آیا ہوں، اپنی ہزارہ کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے آپ کے پاس پہلے آ چکا ہوں، اور بڑے بڑے ثانیہ ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، اور مجھے اتنا بھی پتہ ہے کہ جب وار آن ٹیرر جب زیادہ پاکستان میں دہشت گردی بہت زیادہ تھی تو ان دنوں میں لوگ گھبراتے تھے آپ کے پاس امام بارگاہ میں آنے کے لیے، تو تب بھی میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور میں آپ کا جو سارا جس طرح کی آپ کے خلاف جو دہشت گردی ہے اور جو ایک سیکٹیرین گروپ جس کی وجہ سے یہاں اتنی زیادہ ہزارہ کمیونٹی کے اندر اتنے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، تو وہ مجھے پورا آ گیا، اور مجھے یاد ہے میں نے جب ایک سیکٹیرین گروپ کا نام لے کے پچھلی باری ان کی جب مذمت کی تو انہوں نے مجھے دھمکیاں دی۔ جو میں آپ کو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پہلے تو میں آپ کا سارا ایشو سمجھتا ہوں، شاید وہ پولیٹیشین ہوں جو کہ مکمل طور پہ جو آپ کی تاریخ ہے پچھلے 20 سال میں جو ہوتا رہا ہے وہ میں سارا سمجھتا ہوں۔ دوسری چیز، جب یہ واقعہ ہوا تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پچھلی مارچ سے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے ہمیں آگاہ کیا کہ ہندوستان پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے، اور اس انتشار میں خاص طور پہ شیعہ کے عالم اور سنی عالم کو ان کی قتل کر کے تو ایک سارے ملک میں کمیونٹیز کے بیچ میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے۔ تو میں نے یہ کیبنٹ میں سب سے پہلے بتایا، پھر میں نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ بھی دی جب ایک سنی عالم کو کراچی میں قتل کیا گیا، یہ میری سٹیٹمنٹس بھی ہیں تب، اور یہ مسلسل، اور ہماری ISI نے، میں ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم 3 یا 4 بڑے پلاٹس جس کے اندر یہ قتل کرنے لگے تھے شیعہ یا سنی علماء کو، تو انہوں نے اس کو بھی پہلے سے ہی پریمپٹ کیا، یعنی ان کو پکڑا لوگوں کو جو کرنے لگے تھے۔ تو یہ جو ہوا ہے میرے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بڑی گیم کا حصہ تھا۔ اس میں مجھے پوری طرح جب یہ ہوا یقین تھا کہ یہ وہی جو ایک پوری کڑی ہے ملک میں انتشار پھیلانے کی، اس کا یہ حصہ ہے۔ لہٰذا میں نے پہلے انٹیریئر منسٹر کو آپ کے پاس بھیجا، کیونکہ جو سب سے چیز ہمیں کرنی کیا تھی کہ ہمیں جو لوائقین ہیں، جو فیملیز ہیں جس میں بڑی بڑی افسوسناک چیزیں ہیں، وہ ایک آمنہ بی بی بیٹھی ہوئی ہیں جن کے 5 بھائی وہاں شہید ہوئے، اور دوسرا محمد صادق جو ایک ہی 6 بہنوں کے بھائی تھے۔ تو یہ مجھے اس لیے میں نے ان کو فوری بھیجا کہ ہم پہلے تو جو فیملیز ہیں ان کو پورا اعتماد دلوائیں کہ ہم ان کی پوری طرح ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہر طرح ان کی مدد کریں گے، ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری چیز، میں نے آپ کی ساری ہزارہ کمیونٹی کو میسج بھجوانی تھی کہ ہم پوری طرح، یعنی میری گورنمنٹ، آپ یہ یقین کریں کہ ہم پوری طرح ان لوگوں کے پیچھے جائیں گے جنہوں نے یہ کیا ہے، اور میں ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان سے میں مسلسل رابطے میں تھا۔ تو اب یہ 35 سے 40 لوگ ہیں یہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں، جنہوں نے جو ISIS ہے، اور پہلے یہ لشکر جنگ بھی تھا، پھر یہ ISIS کا حصہ بن گئے ہیں۔ یہ جو ہم اب دیکھ رہے ہیں ان میں سے کافی لوگوں کو ہماری سیکیورٹی فورسز نے ان کو مار چکے ہیں، لیکن ابھی جو ہیں 35 سے 40 لوگ ہیں۔ تو آپ یہ یقین کر لیں کہ اس کے اوپر ہمارا پورا پروگرام بنا ہوا ہے، سیکیورٹی فورسز کا ایک سیل بن رہا ہے جس سے صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ آگے آپ کو پوری پروٹیکشن، اور یہ جو لوگ ہیں، یہ جنہوں نے کیا ہے، ان کے پیچھے اب ہم پوری طرح جائیں۔ تو میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو دونوں چیزیں، کہ ایک تو فیملیز، جو مسئلہ تھا فیملیز کا، کہ ان کو پورا اعتماد دلوائیں، ایک آپ کی کمیونٹی کو اعتماد دلوائیں کہ انشاءاللہ آپ کو ہماری حکومت کی طرف سے، فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ، کہ انشاءاللہ آپ کو ہماری طرف سے پوری کوشش کی جائے گی آپ کو پوری طرح پروٹیکشن دینے کی۔ میں صرف یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پرائم منسٹر کے لیے
اور چیز ہوتی ہے. ایک عام شہری جب میں پہلے تھا تو میں آیا تھا آپ کے پاس, لیکن پرائم منسٹر ہوتے ہوئے سارے ملک کے اندر ایک کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا کہ آگے کوئی ثانیہ نہ ہو. تو اس لیے میں نے ان کو بار بار میسج بھجوائی. میں نے کہا آپ ان کو دفنا دیں اور آپ کے دکھ اور درد میں شامل ہونے کے لیے میں فوری آؤں گا. لیکن آپ جب شرط لگائیں گے تو یہ پھر آگے ایک چھوڑے, آج عمران خان ہے کل کوئی اور پرائم منسٹر ہوگا, یہ سب کے لیے پھر ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے. تو لیکن یہ میں کبھی آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پوری طرح علم تھا, پورا میں ان ٹچ تھا اپنے فیڈرل منسٹرز کے ساتھ بھی, میں اپنی سیکیورٹی جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بھی مسلسل ان ٹچ تھا. پوری طرح میں یہ فالو کر رہا تھا, ایک ایک چیز میں دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تکلیف میں صرف میں ہی شامل نہیں, سارا پاکستان دیکھ رہا تھا, اور آپ کی دکھ اور درد میں ہم سب شامل تھے. صرف یہ مجھے خوشی یہ ہے کہ شکر ہے کہ آپ نے ہماری بات مانی اور ان کو شہیدوں کو دفنا دیا. لیکن میں پھر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی تھی, ساری قوم آگے سے آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی. میری گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے, پروونشل گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے, ہماری سیکیورٹی فورسز آپ کے ساتھ کھڑی ہیں. یہ میں آیا ہی آپ کو کہنے یہ تھا کہ یہ ہمارے بچے ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ان کا پورا دھیان رکھیں گے اور ساری جو بھی شرائط ہے وہ مانی, اور پھر بھی آگے آپ کا دھیان رکھیں گے. آپ کی ہزارہ کمیونٹی کو یہ میں ایشورٹی دیتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میرا جو مشن ہے نا وہ یہ ہے کہ صرف پاکستان میں لوگوں کو یونائٹ کرنے کا, صرف پاکستان میں نہیں, یہ جو مسلمان دنیا کے اندر اس وقت آپ خود سارے زیادہ تر آپ کی کمیونٹی میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور مجھے بڑی یہ ہمیشہ تعجب ہوتا ہے کہ آپ میں بڑی پولیٹیکل اویئرنیس ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں شیعہ سنی کا ساری ایک فساد, ہمیں پتہ ہے کہ کون پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. تو میری صرف یہ کوشش نہیں ہے کہ یہاں پاکستان میں ہم سب کو اکٹھا کریں, میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ مسلمان دنیا میں ہم یہ جو ڈیوائیڈ لائی جا رہی ہے, تقسیم, ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنے کی, وہ بھی ہم ختم کریں. اور میں نے بڑی کوشش کی ہے ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ میں ہم کسی طرح یہ جو آپس میں ان کے تعلقات کو ٹھیک کیا جائے. تو میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ میری پوری کوشش ہے کہ اس ملک میں بھی یہ جو فتنہ پھیلانے والا جو ایلیمنٹ ہے اس کے پیچھے ہم جائیں اور ہم اپنی قوم کو اکٹھا کریں, اور انشاءاللہ اس کے لیے میں پوری کوشش کروں گا. ناظرین، کوئٹہ میں وزیر اعظم عمران خان اظہار خیال کر رہے ہیں. انہوں نے سانحہ مچ کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا, شہداء کے لیے دعا بھی کی, اور اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ ہزارہ برادری کے پاس پہلے بھی آ چکا ہوں, ہزارہ برادری کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپنی ہزارہ برادری کو بالکل تنہا نہیں. وزیر اعظم عمران خان اس وقت دعا کر رہے ہیں جو شہداء تھے اس سانحے کے, اور وزیر اعظم عمران خان نے اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں پہلے بھی آیا ہوں, اپنی ہزارہ کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے آپ کے پاس پہلے آ چکا ہوں, اور بڑے بڑے ثانیہ ہوئے ہیں آپ کے ساتھ. اور مجھے اتنا بھی پتہ ہے کہ جب وار آن ٹیرر, جب زیادہ پاکستان میں دہشت گردی بہت زیادہ تھی, تو ان دنوں میں لوگ گھبراتے تھے آپ کے پاس امام بارگاہ میں آنے کے لیے, تو تب بھی میں آپ کے پاس آیا ہوں. اور میں آپ کا جو سارا جس طرح کی آپ کے خلاف جو دہشت گردی ہے اور جو ایک سیکٹیرین گروپ جس کی وجہ سے یہاں اتنی زیادہ ہزارہ کمیونٹی کے اندر اتنے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں, تو وہ مجھے پورا آ گیا. اور مجھے یاد ہے میں نے جب ایک سیکٹیرین گروپ کا نام لے کے پچھلی باری ان کی جب مذمت کی تو انہوں نے مجھے دھمکیاں دی. جو میں آپ کو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پہلے تو میں آپ کا سارا ایشو سمجھتا ہوں, شاید وہ پولیٹیشین ہوں جو کہ مکمل طور پہ جو آپ کی تاریخ ہے پچھلے 20 سال میں جو ہوتا رہا ہے وہ میں سارا سمجھتا ہوں. دوسری چیز, جب یہ واقعہ ہوا تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پچھلی مارچ سے
हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमें आगाह किया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है और उस इंतशार में ख़ास तौर पे शिया के आलिम और सुन्नी आलिम को उनकी कत्ल करके तो एक सारे मुल्क में कम्युनिटीज़ के बीच में इंतशार फैलाना चाहता है। तो मैंने ये कैबिनेट में सबसे पहले बताया, फिर मैंने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दी जब एक सुन्नी आलिम को कराची में कत्ल किया गया। ये मेरी स्टेटमेंट्स भी हैं तब, और ये मुसलसल, और हमारी ISI ने, मैं उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम 3 या 4 बड़े प्लॉट्स जिसके अंदर ये कत्ल करने लगे थे शिया या सुन्नी उलमा को, तो उन्होंने उसको भी पहले से ही प्रीएम्प्ट किया, यानी इनको पकड़ा लोगों को जो करने लगे थे। तो ये जो हुआ है, मेरे ज़हन में कोई शक नहीं है कि ये एक बड़ी गेम का हिस्सा था। इसमें मुझे पूरी तरह जब ये हुआ यकीन था कि ये वही जो एक पूरी कड़ी है मुल्क में इंतशार फैलाने की, उसका ये हिस्सा है। लिहाजा मैंने पहले इंटीरियर मिनिस्टर को आपके पास भेजा, क्योंकि जो सबसे चीज़ हमें करनी क्या थी कि हमें जो लवाहिकीन हैं, जो फैमिलीज़ हैं, जिसमें बड़ी बड़ी अफसोसनाक चीज़ें हैं, वे आमना बीबी बैठी हुई हैं जिनके 5 भाई वहाँ शहीद हुए, और दूसरा मोहम्मद सादिक जो एक ही 6 बहनों के भाई थे। तो ये मुझे इसलिए मैंने इनको फौरी भेजा कि हम पहले तो जो फैमिलीज़ हैं उनको पूरा इत्मीनान दिलवाएं कि हम इनकी पूरी तरह इनके साथ खड़े होंगे, हर तरह इनकी मदद करेंगे, इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। दूसरी चीज़, मैंने आपकी सारी हज़ारा कम्युनिटी को मैसेज भिजवानी थी कि हम पूरी तरह, यानी मेरी गवर्नमेंट, आप ये यकीन करें कि हम पूरी तरह उन लोगों के पीछे जाएंगे जिन्होंने ये किया है। और मैं हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे मैं मुसलसल राब्ते में था। तो अब ये 35 से 40 लोग हैं ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जिन्होंने जो आईसिस है, और पहले ये लश्कर जंग भी था, फिर ये आईसिस का हिस्सा बन गए हैं। ये जो हम अब देख रहे हैं, इनमें से काफ़ी लोगों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको मार चुके हैं, लेकिन अभी जो है 35 से 40 लोग हैं। तो आप ये यकीन कर लें कि इसके ऊपर हमारा पूरा प्रोग्राम बना हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक सेल बन रहा है जिससे सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आगे आपको पूरी प्रोटेक्शन, और ये जो लोग हैं, ये जो जिन्होंने किया है, इनके पीछे अब हम पूरी तरह जाएं। तो मेरा मकसद ये था कि आपको दोनों चीज़ें, कि एक तो फैमिलीज़, जो मसला था फैमिलीज़ का, कि उनको पूरा इत्मीनान दिलवाएं, एक आपकी कम्युनिटी को इत्मीनान दिलवाएं कि इंशाल्लाह आपको हमारी हुकूमत की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि इंशाल्लाह आपको हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी आपको पूरी तरह प्रोटेक्शन देने की। मैं सिर्फ ये आपको समझना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के लिए और चीज़ होती है। एक आम शहरी, जब मैं पहले था तो मैं आया था आपके पास, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होते हुए सारे मुल्क के अंदर एक कोई गारंटी नहीं कर सकता कि आगे कोई सानिया ना हो। तो इसलिए मैंने इनको बार बार मैसेज भिजवाई, मैंने कहा आप उनको दफना दें, और आपके दुख और दर्द में शामिल होने के लिए मैं फौरी आऊंगा। लेकिन आप जब शर्त लगाएंगे तो ये फिर आगे एक छोड़े, आज इमरान खान है, कल कोई और प्राइम मिनिस्टर होगा, ये सबके लिए फिर एक प्रेसिडेंट बन जाता है। तो लेकिन ये मैं कभी आपको वाज़ेह करना चाहता हूं कि मुझे पूरी तरह इल्म था, पूरा मैं इन टच था अपने फेडरल मिनिस्टर्स के साथ भी, मैं अपनी सिक्योरिटी जो एजेंसीज है उनके साथ भी मुसलसल इन टच था। पूरी तरह मैं ये फॉलो कर रहा था, एक एक चीज़ मैं देख रहा था कि क्या हो रही है। मैं आपको ये आज फिर कहना चाहता हूं कि आपकी तकलीफ में सिर्फ मैं ही शामिल नहीं, सारा पाकिस्तान देख रहा था, और आपकी दुख और दर्द में हम सब शामिल थे। सिर्फ ये मुझे खुशी ये है कि शुक्र है कि आपने हमारी बात मानी और उनको, शहीदों को दफना दिया। लेकिन मैं फिर आपको ये कहता हूं कि सारी कौम आपके साथ खड़ी थी, सारी कौम आगे से आपके साथ खड़ी रहेगी। मेरी गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस आपके साथ खड़ी हैं। ये मैं आया ही आपको कहने ये था कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, इनका पूरा ध्यान रखेंगे,
اور ساری جو بھی شرائط ہے وہ مانی اور پھر بھی آگے آپ کا دھیان رکھیں گے. آپ کی ہزارہ کمیونٹی کو یہ میں ایشورٹی دیتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میرا جو مشن ہے نا وہ یہ ہے کہ صرف پاکستان میں لوگوں کو یونائٹ کرنے کا، صرف پاکستان میں نہیں، یہ جو مسلمان دنیا کے اندر اس وقت، آپ خود سارے زیادہ تر آپ کی کمیونٹی میں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور مجھے بڑی یہ ہمیشہ تعجب ہوتا ہے کہ آپ میں بڑی پولیٹیکل اویئرنیس ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں شیعہ سنی کا ساری ایک فساد، ہمیں پتہ ہے کہ کون پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. تو میری صرف یہ کوشش نہیں ہے کہ یہاں پاکستان میں ہم سب کو اکٹھا کریں، میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ مسلمان دنیا میں ہم یہ جو ڈیوائیڈ لائی جا رہی ہے، تقسیم، ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنے کی، وہ بھی ہم ختم کریں. اور میں نے بڑی کوشش کی ہے ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ میں ہم کسی طرح یہ جو آپس میں ان کے تعلقات کو ٹھیک کیا جائے. تو میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ میری پوری کوشش ہے کہ اس ملک میں بھی یہ جو فتنہ پھیلانے والا جو ایلیمنٹ ہے، اس کے پیچھے ہم جائیں اور ہم اپنی قوم کو اکٹھا کریں، اور انشاءاللہ اس کے لیے میں پوری کوشش کروں گا. ناصر کوئٹہ میں وزیر اعظم عمران خان اظہار خیال کر رہے ہیں. انہوں نے سانحہ مچ کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا، شہداء کے لیے دعا بھی کی، اور اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ ہزارہ برادری کے پاس پہلے بھی آ چکا ہوں، ہزارہ برادری کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی ہزارہ برادری کو